میرے بھائیوں باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے. دیکھ رہے آج فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے استعفیٰ. آپ کو کیا لگتا ہے استعفیٰ ایسے ہی مل گیا ہے؟ ہم دے رہے تھے 100 روپے، اوپر سے ان کو آفر آ گیا 1000 روپے. آدمی نے الزام لگا دیا ممتا جی ایسا کر رہی ہیں اس لیے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے جہاں 100 کی جگہ کوئی 1000 دے گا تو آدمی وہیں جائے گا. یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں باقاعدہ. اور ایک لال پھاٹک دکھایا جاتا ہے، لال پھاٹک، اس پارٹی کو چھوڑو نہیں تو CBI جانچ کے لیے تیار رہو. بیچارہ آدمی ڈر کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں صاف و کلیئر ہو چکی ہیں. پورا ہندوستان تمہارے بنگال کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں اس وقت UP کی نظریں بھی تمہاری طرف ہیں، پورے انڈیا کی نظریں تمہاری طرف ہیں، بلکہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی نظریں تمہارے چناؤ کی طرف ہیں، تمہارے الیکشن کی طرف ہیں. یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے، نہ میرا حق ہے پرچار کرنے کا، اور نہ کبھی ہم پرچار کرنے کے لیے کسی کی طرف سے اترے. میرے بھائیوں ایک احساس دلا دیا میں نے تو یہ بہادر تھے محمد رسول اللہ. اور چھٹی صفت کیا بتائی گئی؟ 5 ہو گئی. پراکرمی بہادر ہوں گے، دانی. چھٹی صفت وہ خیرات کرنے والا، دانی، دان کرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول سے زیادہ دان کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا دان کرنے والا کوئی نہیں. ایک فقیر آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو. کچھ تھا ہی نہیں. آپ نے کہا ابھی تو نہیں ہے. کہنے لگا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کہیں سے آئے گا تو دے دوں گا. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں دوسرا آ گیا، دینے تو آیا نہیں، مانگنے آ گیا، اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دے دو. آپ نے کہا تو بھی بیٹھ جا. تھوڑی دیر میں تیسرا آ گیا، اللہ کے رسول مجھے بھی اللہ کے نام پہ ہے کچھ نہیں. آپ نے کہا اچھا تو بھی بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد 4 اوقیہ چاندی کہیں سے آ گئے، سونا، 4 اوقیہ سونا کہیں سے آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اوقیہ تینوں کو دے دیا. جاؤ. اب ایک بچ گیا، آپ نے اپنے پاس رکھ لیا یہ سوچ کر ابھی شام دور ہے، ہو سکتا کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہ اس کو دے دوں گا کیونکہ صدقے کا مال ہے. شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا، اور ایک اوقیہ سونا اللہ کے نبی کے پاس رکھا رہا. عشاء کی اذان تک کوئی نہیں آیا. اللہ کے نبی سو گئے. تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے دروازہ کھولا، دیکھا باہر کوئی نہیں. وہ سونا اللہ کے نبی کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا ایک اوقیہ. آپ نے وضو بنایا، پھر باہر نکلے، دیکھا کوئی نہیں. پھر اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ باہر نکلے کہ دیکھیں کوئی ضرورت مند مل جائے اس کو دے دوں، لیکن کوئی نہیں. پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر باہر نکلے کوئی ضرورت مند دکھ جائے اس کو دے دوں، لیکن کوئی نہیں. پھر آپ آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی. پھر ضرورت مند کو دیکھا لیکن کوئی نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا. آپ بار بار باہر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں. آپ کا پیٹ تو ٹھیک ہے، موشن تو نہیں ہو گئے ہیں، یا آپ بار بار کیوں جا رہے ہیں باہر؟ آپ کو دست تو نہیں لگ گئے، لیٹرین تو نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے نہیں عائشہ سو جاؤ، تم سو جاؤ. فرمایا میں کیسے سو جاؤں؟ میرا سرتاج میرا شوہر پریشان ہو، بار بار گھر سے نکلتا ہو، بستر پہ آتا ہو، کمرے میں آ کے نماز پڑھ کے پھر باہر جاتا ہو، پھر بے چین ہو اور بار بار باہر نکل رہا اور میں سو جاؤں؟ فرمایا عائشہ نکالا سونا، کہا اس ایک اوقیہ سونے نے میری نیند حرام کر دی ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا ہے، یہ صدقے کا مال ہے، ضرورت مند کا حق ہے کہ اس کو پہنچاؤں. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ 4 اوقیہ آیا تھا، 3 تو میں نے دے دیا، 1 بچ گیا. اگر آج کی رات میرا انتقال ہو گیا اور 1 اوقیہ سونا میرے پاس رکھا رہا تو میں کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ ضرورت مند کو دے دیا جائے. اتنے بڑے دانی، اتنے بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی صفت ہو گئی دانی، اور 7ویں ہے کرتگیہ. احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں. اللہ کے رسول نے جس پر احسان کیا کبھی جتایا نہیں. میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. آج بہت سے لوگ مولانا ہاں کیا ہوا، وہ ایک پروگرام چاہیے، نہیں صاحب ڈیٹ خالی نہیں. ارے بھول گئے مجھے، نہیں پہچان پا رہا ہوں. ارے وہ ملے تھے نا فلاں جگہ ہوٹل میں، ہم نے کھانا کھلایا تھا. پریشر بنانے کی کوشش. ہاں اچھا وہ ہم اسٹیشن پہ آپ کو چھوڑنے گئے تھے، اپنی گاڑی پہ بٹھالا تھا. پریشر.
اچھا ارے بھائی دیکھیں گے. اچھا بہت جلدی بھول گئے. ارے بھولے نہیں, سب یاد آ گیا بھائی, لیکن ابھی ٹیٹ نہیں ہے. ارے بڑے عجیب آدمی ہو یار, احسان کرے گا لیکن جتائے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان کر کے جتایا نہیں. وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے اماں عائشہ کو گالی دی, اور جس نے اللہ زنا کا الزام لگایا, جس نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا, جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا, کہتا اللہ کے رسول میرے باپ نے جو کیا کیا, میں جانتا ہوں کہ میرا باپ جہنمی ہے, لیکن آج مر گیا, میں اس کا بیٹا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ آپ کے جسم پر جو چادر ہے, یہ قمیص, یہ چادر آپ دے دیجئے. کیا کرو گے؟ اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر یہ چادر ڈال دوں گا, شاید جب تک آپ کا لباس میرے باپ کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ شاید اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے قبر کے اندر. اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے وہ چادر دے دی. حضرت عمر نے وہ چادر پکڑ لی. اے اللہ کے نبی, جس نے امی عائشہ کو تہمت لگائی ہو اور آپ کو پوری زندگی گالی دیتا رہا ہو, آپ اس کو چادر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو, اور کیا کہتے ہیں, اے عمر جو چادر میں نے اس کے بیٹے کو دے دی ہے تم اس کو چھیننے کا حق نہیں رکھتے ہو. اگر میرے چادر کے پہننے سے, میرے چادر کے پہنا دینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, میرا کیا نقصان ہو جائے گا, پہنا لینے دو. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کو اللہ کے رسول کی چادر اڑا دیتا ہے, اور اسی حال میں قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے. کسی نے کہا جب تیرے باپ کو نبی چادر دے سکتے ہیں تو تیرے باپ کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا اللہ کے رسول ایک احسان اور کر دیجئے, میرا باپ تو مر گیا ہے, آپ اگر میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اے اللہ کے رسول شاید آپ کی زبان سے نکلنے والے دعائیہ کلمات سے اللہ میرے باپ کو بخش دے. اللہ کے نبی آگے بڑھ جاتے ہیں, عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں, عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں. اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو آپ کو اور آپ کی بیوی کو گالی دیتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پیچھے سے میرے دامن کو چھوڑو, اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. آپ آگے کھڑے ہو گئے, آپ نے اللہ اکبر کہنا ہی چاہا, اس کی جنازے کی نماز پڑھانا ہی چاہا, آسمان سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں, آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا, اس کو نہیں بخشے گا.